یہ شہزادی زینب اور بلال کی ایک مکمل کہانی ہے جو ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ بہت پرانی بات ہے کہ بغداد کی سرزمین پر سلطان ملک شاہ کی حکومت تھی جو اپنی طاقت، دولت اور عقل پر بہت ناز کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سلطنت کی تمام خوشحالی اس کی بدولت ہے۔ سلطان کی 3 بیٹیاں تھیں جن میں سب سے چھوٹی شہزادی زینب اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انتہائی نیک اور اللہ والی تھی جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ ایک دن سلطان نے دربار میں اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھا، تمہیں یہ شاہانہ زندگی اور رزق کون دیتا ہے؟ بڑی بیٹیوں نے خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سلطان کی مہربانی ہے، لیکن جب زینب کی باری آئی تو اس نے بڑی ہمت سے جواب دیا، ابا جان، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، آپ تو محض ایک ذریعہ ہے۔ یہ سن کر سلطان کا غرور ٹوٹ گیا اور اس نے غصے میں حکم دیا کہ محل کے باہر جو بھی پہلا غریب انسان ملے زینب کا نکاح اس سے کر دیا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کا اللہ اسے کیسے رزق دیتا ہے۔ سپاہی ایک غریب مزدور بلال کو پکڑ لائے اور زینب کا نکاح اس سے کر کے اسے خالی ہاتھ محل سے نکال دیا گیا۔ زینب نے صبر کا دامن تھاما اور بلال کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ بلال شرمندہ تھا کہ اس کے پاس کھلانے کو صرف سوکھی روٹی ہے، لیکن زینب نے اسے تسلی دی کہ اگر محلوں میں رہنے کی عادت اللہ نے دی تھی تو اب اسے جھونپڑی میں رہنے کا صبر بھی وہی دے گا۔ ایک دن کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے بلال کو ایک بوڑھا مسافر ملا جس نے ایک عجیب بات کی کہ جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ زمین کے نیچے سے بھی راستہ کھول دیتا ہے۔ کچھ دن بعد موسلا دھار بارش کے دوران جب وہ اپنی جھونپڑی کے ایک خستہ حال ستون کو ٹھیک کرنے کے لیے زمین کھود رہے تھے تو انہیں وہاں سے ایک پرانا لوہے کا صندوق ملا۔ اس صندوق میں چاندی کے سکے، ایک قدیم خنجر اور ایک نقشہ موجود تھا۔ ساتھ ہی ایک خط تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ دولت ایک امانت ہے جسے اللہ کی راہ میں اور محنت کے کاروبار میں لگایا جائے۔ زینب اور بلال نے ان سکوں سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور اپنی محنت سے اسے پورے بغداد میں مشہور کر دیا۔ وہ اپنی پہچان چھپا کر اسی سادہ جھونپڑی میں رہتے رہے۔ جلد ہی بغداد میں شدید قحط پڑ گیا اور سلطان کے تمام شاہی کنویں سوکھ گئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زینب کی اس جھونپڑی کے پاس سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے شہر کے تمام پیاسوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ جب سلطان بیس بدل کر وہاں پانی پینے آیا تو وہاں ایک عورت لوگوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس کے نقاب ہٹانے پر زینب کے ہاتھ پر بچپن کے جلنے کا نشان دیکھ کر اسے پہچان لیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ اسی دوران محل میں غدار وزیر حامد نے سلطان کے غائب ہونے کا فائدہ اٹھا کر تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کی اور سلطان کو مارنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ زینب اور بلال نے اس قدیم نقشے کی مدد سے جھونپڑی کے نیچے موجود ایک خفیہ سرنگ تلاش کی جو سیدھی شاہی محل کے اندر نکلتی تھی۔ اس سرنگ میں ایک قدیم مشینری تھی جسے بلال نے اپنی طاقت سے چلا کر نہر سلیمانی کا راستہ کھول دیا، جس سے پورا شہر دوبارہ سیراب ہو گیا۔ وہ سب خفیہ راستے سے محل پہنچے جہاں سلطان نے سب کے سامنے اپنی غلطی مانی اور حامد کی غداری کو بے نقاب کیا۔ سلطان نے اپنی بادشاہت سے دستبردار ہو کر بلال کو نیا سلطان اور زینب کو ملکہ بنا دیا۔ بلال نے ایک عادل بادشاہ
बन कर हुकूमत की और ज़ैनब ने साबित कर दिया कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं उनके लिए पत्थरों से भी रास्ते निकल आते हैं।